السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بتایا کہ کس طرح طوفان نوح کا آغاز ہوا اور ان کا بیٹا کنعان جو تھا حضرت نوح کا، وہ بھی اس طوفان میں غرق ہو گیا۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کشتی میں 80 اشخاص موجود تھے اور ہر ایک کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، اور یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن تک رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ کشتی 40 دن بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں وہ ٹھہر گئی۔ حضرت نوح نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردار دیکھے تو ان پر جھپٹ پڑا اور ان کا گوشت کھانے لگا اور تاخیر کر دی، جس کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح نے اندازہ لگایا کہ زمین خشک ہو چکی ہے۔ حضرت نوح جودی پہاڑ سے زمین پر اتر آئے اور ایک بستی تعمیر کی، جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 آدمیوں کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح کو اٹھے تو ہر آدمی کی زبان بدل چکی تھی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ جب وہ کشتی میں سب لوگ سوار تھے تو ان کی نیتیں بدل گئیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب ہم کشتی سے اتریں گے تو ہم حضرت نوح علیہ السلام کو مار ڈالیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ان کی آپس کی زبانیں جو تھیں وہ بدل چکی تھی، لہٰذا وہ آپس میں بات کرتے تھے تو کوئی کسی کی زبان نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تو حضرت نوح نے ہر ایک کی ترجمانی فرمائی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ سورہ نوح جو ہے وہ 28 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ اسلام کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں شامل ہے۔ یہ اس دور میں نازل ہوئی کہ جب کفار مکہ کی مخالفت شدت اختیار کر چکی تھی، مسلمانوں پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، اور ایک طرح سے اللہ نے کفار مکہ کو تنبیہ کی کہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسے قوم نوح کا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو اس کی نافرمانیوں کے سبب طوفان باد و بارہ کے ذریعے غرق کر دیا۔ کوئی جاندار شے باقی نہیں بچی۔ کشتی میں موجود افراد اور جانوروں کے سوا ہر چیز نیست و نابود ہو چکی تھی۔ پھر اللہ کے حکم سے آسمان تھم گیا اور پانی خشک ہو گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہاری ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہے اتر آؤ۔ چنانچہ حضرت نوح نے زمین پر اتر کر ایک نئی بستی آباد کی اور عصر نوح زندگی کا آغاز کیا۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کو، مجھے اپنی راہ ہدایت پر چلائے اور ہمیں ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔